کو کاپی کیا جا رہا ہے. جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے دیا, جنہیں کرسی پہ بیٹھنے کا شعور ہم نے دیا, جنہیں راستے پہ چلنے کا طریقہ ہم نے دیا, جنہیں روڈ سجانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا, آج وہ زبان والے بن رہے ہیں. میں کہتا ہوں جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. واہ کیا بات ہے, واہ. میرے عزیزوں, جنہوں نے میرے نام کی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی, گھبرائیے مت, ان کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے رسول کی عظمت پر. واہ کیا بات. ان کتوں کے بھونکنے سے میرے رسول کی عظمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ حضور کی شان کو اس منبر پر بیٹھنے والے مولویوں نے نہیں, مولا نے بڑھایا ہے. حضور کی شان کو ہم مولویوں نے نہیں, مولا نے بڑھایا ہے. اور کتنا بڑھایا ہے, بریلی کا امام کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں چرچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. اب کرنا کیا ہے, یہ بھونکنے والے لوگوں کا کرنا کیا ہے, بس اتنا کیجئے, ان کو لے جائیے کسی اچھی جگہ, کسی اچھے ہاسپٹل میں, اور ان کا ذرا ڈی این اے کرائیے. ذہن حاضر نہیں آپ کا؟ جی جی, کیا کرائیے؟ ڈی این اے کرائیے. ڈی این اے کرائیے ان کا. ڈی این اے ہو جانے کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں. اے کیا بات ہے. جب رپورٹ آئے گی تو دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں, اس لیے کہ وفادار وہی ہوتا ہے جو حلالی ہوتا ہے, جو حرامی ہو وہ وفادار ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. حضور کے غلاموں نے ہر زمانے میں یہ کہا ہے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہتے کہ تو ہمارا ہے, دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے, ملنا تیرا کٹن ہے مگر آرزو تو ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. حضور کی عظمتیں حاسد سے نہیں عاشق سے پوچھو. عظمتیں حاسد سے نہیں, حاسد کا کام الگ ہے, عاشق کا کام الگ ہے. عاشق والا کام حاسد سے نہیں اور حاسد والا کام عاشق سے نہیں. حاسد اپنی جگہ. اور ذرا غور کیجئے, جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو جب تک انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی, توجہ ہے آپ کی, جب تک انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرامی ہیں یا حلالی ہیں. انہوں نے گستاخی کر کے اپنا تعارف خود ہی کرا دیا. ہم نہیں جانتے تھے, ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ حرامی ہیں یا حلالی ہیں. میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن خود کرا دیا. اے لوگو مجھے حلالی نہ سمجھنا, میں تو حرامی ہوں. میں نہیں کہتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے اوتلم بعد ذالک زنیم, میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے. کیا بات ہے. اور یہ گالی نہیں ہے, اس کو پڑھیے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. غور کیجئے. اے میرے عزیزو, آج ایک آخری بات بتاؤں آپ کو. اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا ہے, اسلام میں عورت کی عزت نہیں. ایک آخری بات, ایک آخری موضوع بتا رہا ہوں آپ کو. اسلام میں عورت کی عزت نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں معلوم ہے, جنہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سے زیادہ کبھی عزت نہیں دی. اللہ. وہ کہہ رہے ہیں اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا. اسلام کے آنے سے پہلے, حضور کے آنے سے پہلے عورت کی حیثیت عرب کی سرزمین پر کیا تھی جانتے ہیں؟ کتنی طرح کی شادیاں ہوتی تھیں عرب کی سرزمین پر, کیسی کیسی شادیاں ہوتی تھیں. 10 مرد مل کر ایک عورت کو بیوی بنا کے اپنے گھر پہ رکھتے تھے. پڑھیے نکاح راحت کے بارے میں,
نکاح متا کے بارے میں، نکاح بدل کے بارے میں کیا ہے تعریف پڑھیے نکاح بدل کی۔ نکاح بدل یہ ہے تھوڑے دن کے لیے تو اپنی بیوی میرے پاس بھیج دے، میری بیوی تیرے پاس بھیج دوں۔ کب ہوتا تھا یہ؟ حضور کی آمد سے پہلے کبھی اسلام میں نکاح بدل نہ ہوا۔ نکاح شغار، نکاح متا، نکاح رحت، نکاح استبداء، یہ سارے نکاح ایک سے زیادہ عورتوں کو رکھا جانا، ایک سے زیادہ عورت کے پاس مردوں کا 10 اور 12 کی تعداد میں رہنا، یہ ساری شادیاں عورت کو پیر کی جوتی بنانے کے مترادف تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے ہوتی تھی، مگر جب اللہ کے محبوب آئے ہیں، رحمت للعالمین آئے ہیں، صادق و مصدوق پیغمبر آئے ہیں، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بیٹی ہے یا بیٹی ہے، بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے، شادی ہونے کے بعد بیوی ہے، اولاد پیدا ہو جائے ماں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مرحلوں میں عورت کو الگ الگ عزت دی۔ دیکھو میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے نعمت ہے، اور جب یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ بیٹی ہے تو رحمت، بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو نعمت، اور جب اس کے قدم ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ جنت واہ۔ حضور نے صرف اعلان نہیں کیا، اعلان نہیں کیا میرے نبی نے، بلکہ حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ بے شک محبوب اعلان نہ کریں تنہا، پریکٹیکل عمل کر کے بتائیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے بیٹیاں کتنی عظیم ہیں۔ غور کیجئے میرے نبی اللہ اکبر بچپن کے زمانے میں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، پیغمبر کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں ہے، ایک جانثار آئی، میرے نبی خاتون جنت سے پیار فرما رہی ہے، اور کیسا پیار، اللہ اکبر، کبھی پیشانی چومتے ہیں تو کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی ہاتھ کی ہتھیلی چومتے ہیں، اللہ اکبر۔ آنے والے نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی نے فرمایا رونے والے یہ تو بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بات اتنی ہے، جب میں نے اسلام کا کلمہ نہ پڑھا تھا اس وقت میں مجھے خدا نے ایک بیٹی دی تھی، مگر میں بیٹی کو منحوس سمجھتا تھا، اس لیے میں نے 7-8 سال کی بیٹی کو لے جا کے زمین میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ آج میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، آج جب میں نے دیکھا کہ آپ اپنی بیٹی خاتون جنت سے محبت فرما رہے، میرا دل بھر آیا، اے کاش کہ میری بیٹی زندہ ہوتی، اے کاش کہ میری لخت جگر نور نظر زندہ ہوتی، میں بھی اسے محبت کرتا۔ اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، فرمایا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان فرما دو، تمام لوگ مسجد نبوی میں آئے، لوگ آ گئے، اللہ کے محبوب آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، میرے نبی نے اعلان فرمایا من کن لہ 3 بنات فصبر علیہن وسقاہن وکساہن کن لہ حجابا من النار۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہیں انہیں پالے پرورش کرے، کھلائے پلائے، عزت کے ساتھ رخصت کر دے، وہ باپ جنتی ہے، وہ باپ جنتی ہے۔ کہ یا رسول اللہ 2 ہو؟ فرمایا وہ بھی جنتی، ایک ہو وہ بھی جنتی ہے، ایک بھی نہ ہو کہ دوسرے کی بیٹی سے اپنی بیٹی سمجھ کے محبت کرے، وہ بھی جنتی۔ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے، حدیث میں ہے اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، حضور بیٹھے ہیں، خاتون جنت آ رہی ہے، میرے نبی دیکھتے ہیں خاتون جنت کے لیے میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہے کوئی باپ ایسا جو بیٹی کے لیے کھڑا ہو؟ ہے کوئی باپ ایسا جو بیٹی کے لیے مسجد چھوڑ دے؟ ہے کوئی باپ ایسا جو بیٹی کی پیشانی چومے؟ ہے کوئی باپ ایسا جو ہاتھ چومے؟ ہے کوئی باپ ایسا جو کہے فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ذرا غور کیجئے، آج جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ ایک اہم چیز کی طرف مجھے خیال آیا، رمضان میں ہمارے یہاں راجستھان میں دارالفتاح میں بیٹھتا ہوں، ایک بھائی آئے کہ حضرت زکوٰۃ کا مسئلہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے، کہ میری بہن بہت پریشان ہے، توجہ ہے آپ کی؟ جی میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں چند منٹ میں۔ اس نے کہا حضرت میری بہن بہت پریشان ہے، اس کے ہاں سحری اور افطار کا بھی انتظام نہیں، اتنی غریبی کے دور سے گزر رہی ہے، کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ سوال کیا ہے؟ میری بہن رمضان میں پریشان ہے،
کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا ظالم، زکوٰۃ نہیں، وراثت میں جو اس کا حق ہے وہ دے دے۔ واہ 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 واہ، زکوٰۃ نہیں دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دینی ہے جو تو سارا دبا کے بیٹھا ہے، جو تیرے والد نے چھوڑا ہے، وراثت کا جو حصہ ہے، ایمانداری اس کو دے دے، وہ تو خود مالک نصاب ہو جائے گی، دوسروں کو زکوٰۃ ادا کرے گی۔ زکوٰۃ نہ دے، وراثت میں حصہ دے دے۔ آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ بیٹیوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، دینا نہیں چاہتے، کہتے نہیں صاحب ہم نے 10 لاکھ کی شادی کی ہے، وراثت کا حق ادا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، 50 لاکھ کی شادی بھی کر دو گے پھر بھی وراثت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو شادی میں جہیز کے نام پر دیا جاتا ہے یہ بہن کے لیے تحفہ ہے، وراثت کا حق نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، آج نہیں دے رہی ہے میری قوم۔ جناب کے 5 گھر ہیں، بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میرے 5 گھر ہیں، کرائے پر رکھے ہوئے ہیں، 50,000 روپے کرایہ آتا۔ بہن کہاں رہتی ہے؟ کرائے پر۔ لعنت ہے تمہارے 5 گھروں پر، تمہاری سگی بہن 2-4 ہزار کے کرائے کے گھر پہ رہتی ہو، اور تمہارے 4-5 بار مکان ہو صرف دکھانے کے لیے۔ یہ تمہاری زمین جائیداد ہرگز نہیں، تم نے شادی میں کچھ بھی کیا، لیکن قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ دباؤ مت، یہ زمین تم نے جو دبائی ہے، بہنوں اور بھائیوں کو، بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق دبا لیا ہے، ہرگز نہیں میرے عزیزو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، ایک بالشت سے زیادہ زمین بھی تمہارے کام نہیں آئے گی بچانے والوں۔ دنیا کے دوسرے لوگ تمہاری اولاد ہیں، اس زمین پر پیسے پر تمہارے مر جانے کے بعد عیاشی کریں گے، اس لیے جو بہن اور بیٹی کا حق ہے وہ دے کر دنیا سے جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب۔ واہ واہ، بے شک۔ میری قوم آج بیٹیوں کا حق دینے کے لیے راضی نہیں۔ کس نے کہا؟ قرآن کہتا ہے وراثت کا حق بیٹی کا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کی طرح عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، دو نہیں دو گے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ آج مسلمان بھول گئے اس حصے کو، لڑائی ہو رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے اگر کسی بہن نے مانگ لیا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اگر کسی بہن نے مانگ لیا تو بھائی کہتا ہے بہت خراب بہن ہے، اب زندگی میں کبھی اس سے رشتہ نہیں رکھیں گے، بہن بہت خراب ہے، یہ مجھ سے حصہ مانگتی ہے، بھائی کا کوئی لحاظ نہیں، اب ہم اس سے رشتہ نہیں رکھیں گے۔ تمہارا کچھ نہیں مانگا، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ مانگا ہے۔ واہ بے شک۔ تم سے کیا مانگا ہے؟ تم سے کیا مانگا ہے؟ آج کتنے بھائی ایسے ہیں جوانی میں اگر بہنیں تھوڑے دن کے بعد میں گرمی کی چھٹی میں 2 بچے لے کے گھومنے کے لیے آ جاتی ہے، کتنے بھائیوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، کتنے بھائیوں کے چہرے عجیب ہو جاتے ہیں، کتنے بھابھیوں کے چہروں پر پسینہ آ جاتا ہے، لو یہ پریشان کرنے کے لیے آ گئی۔ ارے تمہیں معلوم ہی نہیں، ماں کے بعد سب سے زیادہ ہمدرد ماں کی طرح اس امت میں ایک جوان کے لیے کوئی ہے تو وہ اس کی بہن ہے۔ واہ بے شک۔ ماں کی طرح کوئی دعا کر سکتا ہے رو رو کر بھائی کے لیے تو وہ بہن ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا جب پریشانی کے دن آ جائیں، کاروبار نہ چلے، مصیبت آ جائے، کسی دعا تعویذ کی ضرورت نہیں، جاؤ سسرال سے بہن کو بلا لو۔ لوگوں نے کہا بہن کو بلا لو، گھر پہ واقع ہو رہے، بہن کو بلا لو اور پریشانی نہیں آ جائے گی۔ بزرگوں نے فرمایا نہیں، پریشانی نہیں آئے گی، تمہارے حالات کو دیکھ کر وہ تہجد میں ویسے ہی روئے گی جیسے تمہارے لیے تمہاری ماں روتی تھی، وہ ویسے ہی گڑ گڑائے گی جیسے تمہاری ماں گڑ گڑاتی تھی۔ اللہ تمہاری بہن کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور تمہارے برے حالات کو بہتری میں تبدیل فرمائے گا۔ واہ واہ بے شک۔ بری نظر سے نہیں، اچھی نظر سے دیکھو۔ جن گھروں میں بہنوں کے قدم پڑتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے گھروں میں بہنوں کا آنا جانا ہو اللہ انہیں عزت دیتا ہے، جن کے گھروں میں بہنوں کی عزت کی جاتی ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، آج کی اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، یہ پیغام لے کر جاؤ، عہد کر کے جاؤ، ہمارے پاس چاہے 10 روپے باقی رہیں لیکن بہن اور بیٹی کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ ضرور دیں گے۔ بے شک۔ مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، یہ آپ کے کام کتنا آنا ہے؟ قبرستان میں تھوڑی سی جگہ دبا کے مت جائیے، یہ جگہ دے دیجیے۔ یہ پہلا ہے ایک عورت کا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ بی بی، آپ ذرا اندازہ لگائیے،
جب کوئی انسان دنیا سے جانے والا ہو تو اس وقت میں جو اپنے گھر اور اولاد کو بلا کے بات کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو وصیت کہتے ہیں. اور وصیت کھانے پینے کی باتوں کی نہیں، زندگی کی سب سے اہم بات کی جاتی ہے انسان جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، آخری لمحات تھے میرے نبی کے، حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھنا، خبردار خبردار کبھی عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کبھی عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا اور عورتوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے فرمایا عورتوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا، تھوڑے سے وقت کے لیے بطور امانت تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اگر زیادتی کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے. اللہ اکبر. آج ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سے کھانے کے بنیاد پر، کھانے میں نمک زیادہ ہے طلاق دے دی گئی، کپڑے نہیں دھوئے طلاق دے دی گئی. آپ مجھ سے پوچھئے، میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، مجھے معلوم ہے آج صبح سے لے کر شام تک اگر دارالفتہ میں 50 مسئلے آتے ہیں، ان میں 45 مسئلے میری قوم کی بیٹیوں کے طلاق کے ہوتے ہیں. 50 مسئلے اگر آتے ہیں، 45 مسئلے طلاق کے ہوتے ہیں. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں ایک مہینے کے بعد طلاق ہو کے گھر پہ بیٹھی ہے، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں زندگی اور موت کے مرحلے سے گزر رہی ہے، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے زہر کھا لیا، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے لائٹ کے تار اپنے ہاتھوں میں لگا لیے. نہیں میرے عزیزو، گھر کو جہنم نہ بناؤ بلکہ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بناؤ. تمہارا گھر جنت کا گہوارہ تب بنے گا جب تمہارے گھر میں مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہوگا، جب شریعت ہوگی تب جا کے تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بنے گا. اور یاد رکھنا، آج تمہارے گھر کسی کی بیٹی ہے تو ظلم نہ کرو، کل تمہاری بھی بیٹی کسی کے گھر کی دلہن بننے والی ہے. کیا بات ہے. ظلم نہ کرو، تم جیسا کرو گے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تمہاری بیٹی بیٹی ہے تو جو تمہارے گھر میں ہے وہ بھی کسی کی لخت جگر ہے، وہ بھی کسی کی نور نظر ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی غریب ماں باپ ہے. ہرگز نہیں میرے عزیزو، ہرگز نہیں ظلم کرنے کا مزاج پیدا نہ کرو. اللہ ظالموں کو معاف نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. اسلام کا یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور ایک آخری مرحلہ ماں ہے. کیا ہے؟ ماں. اور کتنی عظیم. اللہ کے محبوب نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے. ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں. ذرا آج میرا یہ آخری پیغام ہے میری عزیزوں، میرے جوانوں، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. تم جلسہ اصلاح معاشرہ میں آئے ہو، اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ کے سوچو، کیا تم سے تمہاری مائیں ناراض تو نہیں ہیں؟ کیا تمہارے والد تمہارے رویے سے پریشان تو نہیں ہیں؟ اگر تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں ایک بار آنسو آ گئے تو تمہاری آنکھوں میں پوری زندگی آنسو رہیں گے، رونا پڑے گا. اپنے والدین کو رلاؤ نہیں. تمہیں معلوم نہیں ماں باپ کتنے عظیم ہیں. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک جانثار آئی، جہاد کا موقع ہے، کہا یا رسول اللہ میرے دل میں بچپن سے یہ خواہش ہے، اجاہد فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں تلوار چلا کے شہید ہونا چاہتا ہوں. ضرورت ہے اسلام کو آج مردوں کی، مگر پھر بھی میرے نبی نے کہا احی والدہ کا، یہ بتا کیا گھر پہ ماں باپ زندہ ہے؟ کیا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا گھر پہ چلا جا، ہمیں جو ثواب میدان عمل میں گردن کٹانے میں ملے گا تجھے اس سے زیادہ ثواب گھر میں ماں باپ کی خدمت میں ملے گا. بے شک. میرے جوانوں دل پہ یہ باتیں نقش کر کے لے جاؤ. ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے گرمی کے زمانے میں اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر 7 بار گرمی کے زمانے میں حج کرا دیا. کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ 4 بیٹے ہیں تو والدین کا ایک ایک ہفتے کے لیے بٹوارا ہو رہا ہے. ایک ہفتہ فلاں بھائی کیا، ایک ہفتہ فلاں بھائی کیا، ایک ہفتہ فلاں بھائی کیا، ایک ہفتہ فلاں بھائی کیا.
یہ ماں بٹوارے کے لیے نہیں، یہ تو قدموں کو پکڑ کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ جنہوں نے قدم پکڑے ہیں اللہ نے انہیں عرش کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ بٹوارہ نہ کرو، تم 4 بھائی مل کے بوڑھے ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ بوڑھے ماں باپ نے غریبی کے زمانے میں 10 بچے پال لیے مگر چہرے پہ کبھی شکن نہ آئی، پیشانی پر کبھی بل نہ آئی۔ اے میرے عزیزوں، قدر کرو ان والدین کی۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا تمہارے پاس سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو والدین پر خرچ ہو۔ بے شک سب سے بہترین پیسہ تمہارا وہ ہے جو والدین پر خرچ ہو۔ یہ پیسہ تمہیں جو پروردگار نے دیا ہے یہ جوئے کے لیے نہیں ہے، یہ سٹے کے لیے نہیں ہے، یہ شراب کے لیے نہیں ہے، یہ شباب کے لیے نہیں ہے، یہ جوئے میں ہار جانے کے لیے نہیں ہے، یہ شراب کے ٹھیکے کے لیے نہیں ہے۔ حرام ہے یہ جوئے، شراب، سٹے، یہ تمام کی تمام چیزیں پوری امت مسلمہ کو گناہوں میں ڈھکیل دینے والی ہے۔ نہیں، شراب و شباب پہ پیسہ نہیں، والدین کے قدموں پہ لٹاؤ۔ جو والدین کے قدموں پہ لٹاتے ہیں اللہ انہیں عزت بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے۔ آج دیکھ لو آپ کتنے لوگ ایسے ہیں، مہینے گزر گئے ماں باپ سے سلام کلام بند ہے، مہینے گزر گئے ماں باپ سے ملنا جلنا بند ہے، مہینے گزر گئے شادی کے بعد ہم نے گھر بدل دیا، مہینے گزر گئے ماں کہیں ہے بیٹا کہیں ہے، مہینے گزر گئے ہم ملنا جلنا نہیں چاہتے۔ کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں عید کے دن بھی روتے رہتے ہیں بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی روتے رہتے ہیں بیٹے کی چہرہ نہیں پیٹھ دیکھنے کے لیے۔ کاش دور سے ہی دیکھنے کو مل جاتا تو ماں کے کلیجے کو سکون آ جاتا، مگر یہ نافرمان اولاد ہے، دنیا کی شراب و شباب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ احساس اس بات کا ہے نہیں ہم بڑے ہو گئے، دولت ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، ہرگز نہیں، وہ بڑا کبھی نہیں ہو سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو۔ بڑا وہی ہوتا ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات، اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے، جس دن ان کی ماں کا انتقال ہوا آواز آئی موسیٰ سنبھل کے آنا۔ کہا مولا پہلی بار تو نہیں آ رہا ہوں، پہلی بار تو نہیں آ رہا ہوں، بار بار آیا ہوں۔ کہا موسیٰ تب بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ جب دعا کرنے والی ماں زندہ تھی اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں زندہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اے موسیٰ جب تو گھر سے نکلتا تھا ماں زندہ تھی، تیرے قدم باہر آتے تھے، ماں ہاتھ اٹھاتی تھی اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرتی تھی میرا بیٹا موسیٰ گیا ہے مولا سلامتی کے ساتھ لے جانا، سلامتی کے ساتھ واپس لانا۔ مگر موسیٰ اب سنبھل کے چلنا کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، اس لیے کہ پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ واہ اے میرے جوانوں آؤ یہ عہد کر کے جاؤ۔ ہماری زندگی میں حضور سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحبتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر دوسرا درجہ؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ جب چوتھے درجے کی بات کی تو فرمایا تیرا باپ ہے۔ آج حالت یہ ہے بیوی کو ترجیح دی جا رہی ہے، ماں باپ گھر میں رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب بازار سے آتے ہیں کھانے پینے کا کچھ لائیں گے، کالی تھیلی میں رکھ کر خاموشی سے چھپا کے اندر لے جائیں گے بیوی کے پاس۔ یہ کالی تھیلی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں ماں کو خبر نہ لگ جائے۔ نادان تجھے اندازہ بھی نہیں، تو جس ماں سے چھپا کے لے جاتا ہے تجھے اندازہ بھی نہیں۔ بچپن کے زمانے میں جب تو بھی اسکول کالج مدرسے جاتا تھا اور کوئی کھانے کی چیز آتی تھی تو یہ ماں ہے جو تیرے لیے پورے دن بچا بچا کے رکھتی تھی، دل کرتا تھا مگر ایک لقمہ کھاتی نہیں تھی، تیرے لیے بچا بچا کے رکھتی تھی۔ آج اس سے چھپا چھپا کے جا رہا، یاد رکھا تھوڑے سے دن کی بات ہے، یہ دنیا کے تمام چہرے ہوں گے تیری نگاہوں کے سامنے، نہیں ہوگا تو بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں ہوگا، تب تیری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، شرمندہ ہوگا، مگر تیری شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ قدر کریں والدین کی، قدر کریں والدین کی، والدین زندہ ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بایزید بستامی ماں کے قریب سوتے تھے، رات میں ماں کی زبان سے نکلا تھا پانی لینے گئے، لے کر آئی، ماں کی دوبارہ سے آنکھ لگ گئی، فجر میں یا تہجد میں اٹھی، دیکھا بایزید بستامی ہاتھ میں پانی لیے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا سویا نہیں؟
کہا میری ماں آپ نے پانی مانگا تھا، کہا رکھ کے سو جاتا، کہا میرے دل کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو میری ماں تلاش کرے، رات بھر لیے کھڑا رہا، ماں کو ادا پسند آئی، تہجد میں یا فجر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیے، اللہ نے اسی وقت ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ کوئی دنیا میں اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس سے اس کے والدین راضی رہو۔ حتیٰ کہ مجھے یاد آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے علاقے میں ہیں، حضور نے اونٹ ذبح فرمایا، گوشت کے حصے میرے نبی تقسیم فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں عرب کی سرزمین کا حال یہ ہے، عرب والے جب کسی کو آخری درجے کی عزت دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کاندھے سے اتار کر چادر کسی کے لیے زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ واہ، یہ آخری درجے کی عزت ہے عرب کی سرزمین پر۔ جب وہ بوڑھی عورت آئیں تو اللہ کے محبوب ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب میرے نبی اٹھے ہیں تو صحابہ اٹھے ہیں، وہ آئی ہیں قریب، میرے نبی نے اپنی کالی کملی کو زمین پر بچھا دیا، حضور نے چادر زمین پہ بچھائی ہے، بوڑھی عورت بیٹھ گئی ہے، وہ حضور سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو میرے نبی نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ وہ اپنا منہ لے کر میرے کان کے قریب آئیں، بلکہ میرے نبی اپنے کان ان کے منہ کے قریب، ان کے منہ کے قریب حضور کان لے کر گئے تاکہ انہیں اپنا منہ میرے قریب نہ لانا پڑے۔ اللہ اکبر، بات کہی جانے لگی، جب جانے لگے حضور پھر کھڑے ہوئے، حضور کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے، جب تک نظر آتی رہی حضور بیٹھے نہیں، واہ 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 واہ، جب تک نظر آتی رہی